الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف میں شریک ہو جائیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ حضرات علماء کرام، محترم شرکائے مجمع، میں آپ حضرات کو اس مبارک اجتماع میں، اس مبارک پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس ادارے میں آپ حضرات نے جو ماہانہ سلسلہ آگاہی شروع کیا ہوا ہے، یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور اہل علاقہ، اہل محلہ کے لیے اس کو نافع اور مفید بنائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان گنبد خضرا ہے۔ بظاہر گنبد خضرا کے حوالے سے جب ہم بات کرنے کا کہتے ہیں تو شاید تصور ہو کہ وہ ایک گنبد ہے، اس کی کیا ہم کتنی تاریخ بیان کریں گے، گنبد ہی تو ہے۔ اگر ہم اس گنبد کی تاریخ بیان کرنے لگیں تو شاید گھنٹوں گزر جائیں اور یہ موضوع مکمل نہ ہو، لیکن اس کی کچھ اہم باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم سب اس جذبے سے سنیں کہ اس گنبد کی نسبت اور وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس جذبے کے ساتھ سنیں کہ آج ہم اس گنبد کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نشست کی برکت سے ہمیں وہ گنبد دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، آپ نے گنبد خضرا تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا، اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے، انہوں نے اپنی ان مبارک آنکھوں سے بھی گنبد خضرا کو دیکھا ہوگا۔ ایک بات میں آپ سے، آپ کے دل سے پوچھوں گا کہ آپ اس پہ غور کیجئے۔ آپ کے اس شہر لاہور میں یا دوسرے شہروں میں کتنے گنبد ہیں جو اس گنبد خضرا کی کاپی کرتے ہوئے بنائے گئے اور مساجد پر وہ قیمتی گنبد موجود ہیں؟ آپ ان گنبدوں کو دیکھیے اور اس گنبد کو دیکھیے، ان گنبدوں کی تصویر دیکھیے اور اس گنبد کی تصویر دیکھیے، آپ کو ایک واضح فرق محسوس ہوگا کہ جو روحانیت و نورانیت آپ کو گنبد خضرا کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی اور گنبد کو دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتی، چاہے وہ اس کی مکمل کاپی ہی کیوں نہ ہو۔ شاید یہ ذوق اور یہ جذبہ آپ خود محسوس کرتے ہوں گے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس گنبد کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لہذا آج جب ہم اس گنبد کا تذکرہ سنیں گے، کہیں گے، تو اسی نسبت سے کہ اس نسبت عالی کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک جب مدینہ منورہ میں ہوئی اور اس دنیا سے جب روانگی ہوئی، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جب آپ آئے تو مدینہ روشن ہو گیا، اور جب آپ گئے تو اس مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔
یعنی مدینہ تو پہلے بھی تھا، مدینہ بعد میں بھی ہے، لیکن اس مدینے میں جو روشنی، جو نورانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئی، اس نسبت سے اس مدینہ کو مدینہ منورہ کہتے ہیں کہ یہ روشن مدینہ ہے۔ مدینے کا معنی تو شہر ہے، لیکن منورہ صرف ایک ہی ہے شہر پوری دنیا میں کہ جو شہر بھی ہے اور وہ منور بھی ہے۔ منور ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے، لیکن جب آپ کی روانگی اس دنیا سے ہو گئی تو وہ روشنی جو بظاہر ہمیں محسوس ہوتی تھی، آنکھوں سے نظر آتی تھی، ہم اس سے محروم ہو گئے، تو اب وہ کیفیت نہیں رہی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد ہے اور اس دنیا سے روانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا اگر ہم تذکرہ کرنے لگیں تو وہ ایک مستقل موضوع بن جائے گا۔ ہم نے چونکہ گنبد خضرا کی طرف آنا ہے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اس وقت موجود تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین یہ مشورہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس جگہ پہ ہو۔ مختلف آراء تھیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ مسجد کی قبلے کی جانب جہاں اونٹنی آ کر بیٹھی ہے، یہی وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منتخب جگہ تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلوہا فإنہا مأمورہ، تم اس کی لگام چھوڑ دو، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اس نے کہاں جا کر بیٹھنا ہے۔ تو جہاں وہ اونٹنی آ کر بیٹھی تھی وہ اللہ کی منتخب جگہ تھی، لہٰذا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بنا دی جائے۔ آج وہ جگہ موجودہ جو ممبر ہے مسجد نبوی شریف کا، اس ممبر سے قبلے کی جانب ہے۔ اب وہ چونکہ مسجد کا حصہ بن گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجد یہیں ممبر تک تھی اور آگے خالی جگہ تھی۔ یہ بات کی ایکسٹینشن ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ دو ایکسٹینشنیں ہیں جن میں مسجد کی توسیع ہوئی، لہذا آپ کی وفات کے وقت وہ جگہ خالی تھی، تو یہ رائے ہوئی کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو جائے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی رائے تھی کہ آپ کی تدفین اسی طرح بقیع شریف میں ہو جائے جہاں دوسرے مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو اس جگہ پر وفات عطا فرماتے ہیں جو اس کی پسندیدہ ترین جگہ ہوتی ہے، اور چونکہ یہاں وفات ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ ہے، لہذا قبر شریف بھی یہیں بنا دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر تشریف فرما تھے اسی چارپائی کے نیچے قبر شریف کھودی گئی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اب تدفین کے حوالے سے دو قسم کی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جو ہمارے ہاں بنتی ہے کہ سیدھی قبر کھودی جاتی ہے اور اس کے بعد اوپر کوئی چیز سلیب یا پھٹے رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ ایک وہ قبر ہوتی ہے جسے آپ بغلی قبر کہتے ہیں کہ وہ پہلے سیدھی قبر کھودی جاتی ہے، پھر ایک سائیڈ پہ کھدائی کر کے جگہ بنا دی جاتی ہے جسم کو رکھنے کے لیے، اور یہ جو بغلی جگہ میں آگے پھر اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں اور دوسری طرف مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ گویا یوں ایک ڈھلوان سی کھود لی اور وہاں جسم رکھ دیا گیا، آگے اینٹیں رکھ دی اور باقی جگہ پہ مٹی ڈال دی۔ یہ بغلی قبر ہمارے یہاں کہلائی جاتی ہے۔ عربی میں اس کو لحد اور شق کہتے ہیں۔ شق ہے سیدھی قبر اور لحد ہے بغلی قبر۔ اب کون سی قبر کھودی جائے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں دو قبریں کھودنے والی جو شخصیتیں تھیں ان دونوں کو پیغام دے دیا۔ ایک سیدنا ابو عبیدہ اور ایک سیدنا ابو طلحہ۔ ان میں سیدنا ابو عبیدہ جو ہیں یہ سیدھی قبر کھودنے والے تھے، اور یہ جو ابو طلحہ تھے یہ بغلی قبر کھودنے والے تھے۔
اب دونوں کو پیغام بھیج دیا گیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ آپ کو جو منظور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اس طرح کی ہو، آپ اس آدمی کو پہلے ہمارے تک پہنچا دیں۔ تو سیدنا ابو طلحہ پہلے آ گئے، تو یہ اللہ کی طرف سے طے ہو گیا کہ اب یہ بغلی قبر بنائی جائے گی، اور مدینہ منورہ میں عام طور پر یہی لحد اور بغلی قبر ہی بنتی ہے۔ تو پہلے سیدھی کھدائی ہوئی اور اس کے بعد زمین میں ایک طرف کھدائی ہوئی، وہاں جسم مبارک رکھا گیا اور پھر اینٹیں رکھ کے باقی جگہ پہ مٹی ڈال دی گئی۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر شریف ہے وہ لحد کی شکل میں بنا دی گئی۔ یہاں آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خواب سنانا بڑا مناسب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ میری گود میں 3 چاند آ کر گرے ہیں۔ کس سے تعبیر پوچھیں؟ والد سے جو زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا حضور میں نے یہ خواب دیکھی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے لیکن خاموش رہے، خواب کی تعبیر بیان نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کی، جب ابا حضور نے نہیں بتائی تو میں نے اصرار نہیں کرنا، خاموشی رہی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ھذا احد اقمارک، وہ جو 3 چاند تم نے دیکھے تھے کہ تمہاری گود میں آ کر گرے ہیں، یہ ان 3 میں سے ایک ہیں۔ گویا اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تمہارے حجرے میں سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی بنے گی، اور وہ 3 چاند جو دیکھے تھے ان میں سے ایک یہ ہیں۔ اب پھر خاموشی ہو گئی، مزید اصرار نے کیا کہ حضور وہ دوسرے 2 چاند کون سے ہیں؟ خاموشی رہی۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.5 سال خلافت کے بعد وفات ہوئی تو ان کی وصیت یہ تھی کہ میری قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بنا دی جائے۔ تو یوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں بنا دی گئی، تو گویا یہ وہ دوسرا چاند تھا جو ان کی گود میں آ کر گرا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ عمر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے میرے ان 2 بزرگوں 2 آقاؤں کے ساتھ تدفین کی آپ اجازت دے دیں۔ یہ بات سن لو، امیر المومنین نہ کہنا عمر یہ کہتا ہے، تاکہ سیدہ عائشہ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ امیر المومنین کا حکم ہے تو پھر مجھے ماننا ہے، نہیں، انہیں پورا اختیار دو، انہیں کہو عمر یہ کہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حاضر خدمت ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ گزارش کی کہ میرے ابا حضور اس خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو ان کی تدفین یہاں ہو جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ یہاں میرے میاں حضور ہیں، میرے ابا حضور ہیں، میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں ایثار کرتی ہوئی اور اپنے ذات پر ترجیح دیتی ہوئی یہ جگہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص کر رہی ہوں اور اجازت دے رہی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس تشریف لائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں کہ کب عبداللہ آئیں گے اور آ کر مجھے بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہوئے
اور عرض کیا ابا حضور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اس جگہ دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس دنیا میں جتنی نعمتیں موجود ہیں ان سب سے یہ والی نعمت میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی میرے لیے اور کوئی نعمت نہیں ہے دنیا کی تمام نعمتوں میں سے۔ تو یوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تیسری قبر میں ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ من جانب اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خواب دکھایا گیا، اور اس کا ذکر موطا امام مالک میں ہے کہ تمہاری گود میں 3 چاند آ کر گریں گے، تو پہلی تدفین پر ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بتا دی، ہذا احد اقماری کی، یہ پہلے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق دوسرے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے ہیں۔ تو یہ وہ تکوینی فیصلہ تھا اللہ کی طرف سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا گیا، اور اس کی عملی تعبیر ان 3 حضرات کی اس حجرہ شریفہ میں تدفین کے ساتھ سامنے آ گئی۔ یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں ایک رکاوٹ سی بنا لی قبور شریفہ میں اور اپنی رہائش کی جگہ میں، اور فرمایا کرتی تھی کہ پہلے تو یہ تھا کہ یہاں میرے میاں تھے، میرے ابا تھے، مجھے آنے جانے میں کوئی وہ مشکل محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد تدفین کے بعد مجھے یہاں آتے ہوئے حجاب سا محسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں نے یہاں ایک رکاوٹ بنا لی ہے تاکہ میں اپنے گھر میں اپنے معمولات ایسے طریقے سے جاری رکھوں کہ مجھے مشکل محسوس نہ ہو، اور جب میں یہاں آتی ہوں تو اپنے آپ کو لپیٹ کر لپٹا کر یہاں پہ آتی ہوں۔ اب یہاں سوال آپ کے ذہن میں یا میرے ذہن میں بھی آئے گا کہ کیا اگر کوئی خاتون کسی قبر کے پاس سے گزرتی ہے تو کیا اس کے لیے یہ منع ہو گیا؟ نہیں، ایک ہے اعلیٰ درجے کے تقوی والی بات، ایک ہے فتوے والی بات، فتوے کی روح سے تو جائز ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام تھا ان کے مقام عالی کی نسبت سے انہوں نے تقوی والی راہ اختیار کی، اور قبر شریف سے بھی انہوں نے پردے کرنے کی ایک یہ سبیل اپنے لیے بنا لی۔ یہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہماری اماں جان کس حد تک پردے کا اہتمام و احترام کرتی تھیں، اور آج ہم کہاں کھڑی ہیں۔ ہم قبروں سے تو پردہ تو دور کی بات ہے، آج ہمیں زندہ انسانوں سے پردہ عار محسوس ہوتا ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لباس کا تعین کرنا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ کاسیات عاریات، کہ قیامت کے قریب جو عورتوں کا لباس ہوگا وہ لباس پہن کر بھی ایسی محسوس ہوں گی کہ ان کا جسم ظاہر ہو رہا ہوگا۔ آج جو کپڑے، جو لباس دستیاب ہے، جو کچھ بن رہا ہے، جو کچھ پہنا جا رہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں اور روزانہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لباس ایک رسم کی شکل نہیں رہ گئی اور کاسیات عاریات کی عملی شکل نہیں ہے۔ آج خواتین بازار میں فل بازو والا اگر ڈریس لینے کے لیے جاتی ہیں انہیں ملتا نہیں ہے،
بچیوں سے لے کر بڑی خواتین تک انہیں فل بازو والا ڈریس تلاش کرنے کے لیے بہت گھومنا ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس حد تک صورتحال آ گئی. اور لباس کس طرح کا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. ایک بات میں اپنے آپ سے پہلے اور آپ کی خدمت میں بات میں عرض کروں گا. تربیت بچپن سے ہوتی ہے. اگر بچیوں کو بچپن سے ہم عادی بنائیں گے پردے کا اور لباس کا تو جیسے جیسے وہ بڑی ہوں گی طبیعت فطرت ان کو کہے گی مجھے سمٹ کر رہنا ہے, مجھے چھپ کر رہنا ہے, مجھے پردے میں رہنا ہے. وہ فطرت اس کو خود بخود سمجھائے گی اور وہ اپنا پردہ کرنا شروع کر دے گی, ایک طرف ہونا شروع کر دے گی, لوگوں سے بے تکلفی کم کر دے گی اگر ہم نے اس کی تربیت صحیح ماحول میں کی ہوگی. لیکن اگر ہم نے اس کی بچپن میں ایسی تربیت کی ہوگی کہ اسے صحیح لباس کا عادی نہیں بنایا ہوگا تو وہ بڑی ہو کر بھی اگر چھوٹے بازو پہنے گی وہ کہیں نہیں کہے گی یہ تو میرا لباس ہے. اگر اس کا گلا کھلا ہوگا تو اس کو کوئی حجاب محسوس نہیں ہوگا, وہ کہے گی یہ تو میرا لباس ہے. لہٰذا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت بچپن سے کرنی ہے اور بچپن ہی سے انہیں مکمل اچھا شرعی لباس پہنانا ہے, یہ سمجھ کر ابھی تو یہ بچی ہے. والدین کے لیے بچیاں بڑی ہو کر بھی بچیاں ہی شمار ہوتی ہیں, یہ تو بھی چھوٹی ہے, یہ تو بھی بچی ہے. نہیں, ہم نے ان کو عادی بنانا ہے. عادی بچپن سے بنائیں گے تو بڑی ہو کر بنے گی. بچپن سے ہم ان کو ایسے لباس کا عادی بنا دیں گے تو وہ کہیں گے ہمارا تو ڈریس ہی ہے. اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ موقف پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے کس حد تک پردے کا اہتمام و احترام کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ 3 قبور شریفہ موجود ہیں. چوتھی قبر کی جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقی ہے اور یہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی وہ باقی جگہ ہے جہاں یہ قبر بنے گی اور بن سکتی ہے, اور اس بات کا تذکرہ جامع ترمذی میں موجود ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آمد اور نزول کے حوالے سے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں, قابل غور ہیں. والذی نفسی بیدہ والذی نفس محمد بیدہ لینزلن فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا. جس ذات کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس ذات کی قسم, یہ پہلی قسم کھا کر ارشاد فرمایا. حضرات علماء طلبہ تشریف فرما ہے لا ینزلن, لام تاکید کا ہے, ضرور بھی ضرور ایسے ہوگا. آخر میں نون ثقیلہ تاکید کے لیے ہے. پکی بات ہے کہ ضرور بھی ضرور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ایک عادل حکمران کی حیثیت سے قیامت سے پہلے. تو 3 تاکیدیں آگے قسم کھا کر, لام کی تاکید کے ساتھ, نون کی تاکید کے ساتھ کہ ضرور بھی ضرور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے, نازل ہوں گے, حکومت کریں گے, عادل حکمران ہوں گے, اس حیثیت سے آئیں گے, یہ قیامت کی نشانی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی ایک لفظ بھی نکل جائے تو اسے تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید فرمائیں قسم کھا کر 2 تاکیدوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے اس پر ایمان لانا اسی اہمیت کے ساتھ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس ارشاد پر ایمان لانے کا حصہ ہے. تو یوں نزول عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قیامت سے پہلے یہ ہماری ایمانیات کا جب حصہ بن گیا تو اب آپ حضرات کے ذہن میں رہے کہ جو غلط فہمیاں, جو کنفیوژن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بعض اسکالرز,
وہ پیش کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں بھی غلط فہمیوں میں ڈالتے ہیں، ہمیں بھی کنفیوز کرتے ہیں، وہ سوائے غلط فہمی، سوائے کنفیوژن کے اور کچھ نہیں ہے، اور سوائے اس حدیث کے انکار کے اور کچھ نہیں ہے۔ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آپ کی آمد کے حوالے سے 20 سے زائد احادیث شریفہ موجود ہیں۔ باقی کتابوں کی احادیث تو اس سے الگ ہیں، صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 20 سے زائد احادیث شریفہ موجود ہیں۔ لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آپ کی آمد کے حوالے سے کسی قسم کی جو کنفیوژن ہے، یہ ان احادیث شریفہ کا انکار ہے اور یہ دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان پر قائم رکھے اور ایسی کنفیوژن، ایسی پریشانیوں سے، ایسی غلط فہمیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں چوتھی قبر بنے گی۔ اب جب قبور شریفہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اس کی ترتیب آپ کے سامنے رکھ دیں کہ قبلے کی طرف سے سب سے پہلی قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے بائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے مبارک کے تقریباً قریب ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری قبر آگے ہے، اور آپ کا سر مبارک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے قریب ہے۔ برابر بھی بنائی جا سکتی تھی، لیکن یہ ادب ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بالکل برابر نہیں بنانی، آپ سے تھوڑا سا نیچے بنانی ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے برابر بن سکتی تھی، دونوں خلیفہ ہیں، دونوں خلیفہ راشد ہیں، نہیں، وہ اول ہیں، یہ ثانی ہیں، ان کا مقام اپنا ہے، ان کا مقام اپنا ہے، لہٰذا ان کو تھوڑا سا اور کندھوں کے قریب رکھنا ہے۔ تو یوں 3 قبور شریفہ کی ترتیب جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آج کل آپ حضرات ایک قبروں کی تصویریں دیکھتے ہیں جو نیٹ پہ بھی موجود ہیں اور کارڈ کی شکل میں یا کیلنڈرز کی شکل میں بھی آپ کو دکھائی جاتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 قبریں ہیں، اور وہ قبریں پکی ہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا تھا، اگر یہ قبریں ان 3 حضرات کی ہیں تو یہ پھر پکی کیسے ہو گئیں، اتنی اونچی اونچی کیسے ہو گئیں؟ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ تینوں قبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی قبر کی حقیقی قبور کی تصویریں نہیں ہیں، یہ کسی اور جگہ کی تصویریں ہیں اور ان کو منسوب کر دیا گیا ہے یہاں۔ میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں، یہ شاید تذکرہ وقت آگے جا کر ذکر کریں۔ 9ویں صدی میں سن 888 ہجری کے قریب، یعنی تقریباً آج سے 600 سال قبل، مصر کے ایک حکمران تھے جن کا نام تھا سلطان قائد بائی۔ انہوں نے مسجد نبوی شریف کی مکمل تعمیر بھی کرائی، توسیع بھی کی، گنبد خضرا، وہ آگے تذکرہ آئے گا۔ اسی تعمیر کے دوران یہ جو حجرہ شریفہ ہے، اس کی ایک دیوار میں کچھ ایسا خلا سا آ گیا، یعنی دیوار کھل گئی۔ تو اس کا ایک تو حل یہ تھا کہ اس خلا کو پر کر دیا جاتا، لیکن جب ماہرین سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس خلا کو ہم وقتی طور پر تو پر کر دیں گے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ خلا ہوا کیوں ہے، تاکہ یہ ایک دیر پا چیز ہم اس کی مرمت کر سکیں۔ تو جب دیکھا گیا تو محسوس ہوا کہ اندر والی جو دیوار ہے وہ اپنی بنیادیں چھوڑ کر بیرونی دیوار کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے بیرونی دیوار جو ہے وہ کھلنی شروع ہو گئی ہے، چونکہ یہاں دیواریں 2 تھیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہاں تو باہر سے صرف اس کو بند کر دینے سے کام نہیں چلے گا، چونکہ کچھ سالوں کے بعد اس اندرونی دیوار کا دباؤ بیرونی دیوار پر قائم رہے گا اور پھر یہ دیوار کھل جائے گی۔ لہٰذا مشورہ یہی ہوا کہ دیواروں کو اثر نو تعمیر کر دیا جائے اور ایک دفعہ پہلی دیواروں کو ختم کر دیا جائے۔
جب پہلی دیواروں کو ختم کر دیا گیا تو وہاں پردہ لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے جو بڑے بڑے علماء، فقہاء اور بزرگ حضرات تھے، اولیاء کرام تھے، ان کی ایک فہرست بنائی گئی کہ یہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ان حضرات کو اجازت دی گئی کہ اب چونکہ قبور شریفہ کی دیواریں جو پہلے بند تھیں اب کھول دی گئی ہیں، تو آپ ایک ترتیب کے ساتھ مخصوص اوقات میں مخصوص اجازت نامہ لے کر آپ زیارت کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں قبور شریفہ پر۔ جن حضرات کا نام منتخب کیا گیا ان میں ایک مشہور مورخ امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کی مشہور زمانہ تاریخ مدینہ منورہ کی کتاب وفاء الوفا ہے، اور ان کی دوسری کتاب خلاصۃ الوفا ہے۔ تو ان کو بھی اجازت دی گئی کہ آپ بھی حاضری خدمت ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے معذرت کر لی، میں کہاں، یہ مقام کہاں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اندر حاضری دوں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کے دوستوں نے ان کو قائل کیا کہ حضرت ایسے ہے کہ آپ ایک مورخ ہیں، آپ نے آنے والی نسلوں کو تاریخ بتانی ہے کہ مدینہ منورہ کی عمومی تاریخ کیا تھی، اور اسی تاریخ کا حصہ یہ بھی ہے کہ یہاں آپ نے کیا دیکھا، کیا ملاحظہ فرمایا، تو اس لیے آپ حاضری دے لیں۔ تو دوستوں کے قائل کرنے پر انہوں نے حامی بھر لی اور وہ حاضر خدمت ہو گئے۔ امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اندر حاضر ہوا تو میں نظریں جھکا کر حاضر ہوا، حاضر ہوتے ہی مجھے وہاں ایسی خوشبو محسوس ہوئی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں وہاں حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کرتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا، لیکن نظریں نہیں اٹھائیں۔ لیکن فرماتے ہیں باہر نکلنے سے پہلے میں نے ایک نظر اٹھائی اور اس حجرے کی جو زمین مبارک تھی وہ اس پر ڈالی، صرف اس نظریے سے کہ میں جب تاریخ لکھوں گا تو اپنے پڑھنے والوں کو بتا سکوں کہ یہاں میں نے کیا دیکھا۔ تو سیدنا امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں اٹھا کر اس حجرے کی زمین کو دیکھا تو زمین کچی تھی، قبریں کچی تھیں۔ اس کے بعد وہاں 4 دیواری بنا دی گئی، اور وہ 4 دیواری بند ہے، نہ وہاں کوئی کھڑکی ہے نہ وہاں کوئی دروازہ ہے۔ اب آپ سوچیں، جہاں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے، تو یہ تصویریں کس نے کھینچ لیں؟ یہ واقعہ 600 سال پرانا ہے، اور یہ جو تصویریں ہمیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہ تو کلرڈ کیمرے کی تصویریں ہیں۔ کلرڈ کیمرے کو 100 سال بھی ابھی نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا، لیکن 600 سال پہلے تو تصویروں کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو جب وہ 600 سال سے جگہ ہی بند ہے، نہ وہاں کوئی گیا نہ کوئی جا سکتا ہے، تو کس نے وہ تصویریں کھینچ لی؟ سب سے آخری زیارت کرنے والے ان قبور شریفہ کی وہ تو امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ جگہ کچی ہے۔ تو یہ قبریں کہاں سے آ گئیں؟ یہ پکی ہمیں جو دکھائی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ قبور شریفہ کسی اور جگہ کی ہیں، وہاں کی نہیں ہیں۔ تو یہ آج ہم جب گنبد خضرا کا تذکرہ سن رہے ہیں تو یہ صورتحال ہم سب پر واضح رہنی چاہیے، تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تو کس نے یہ پھر بنا دی؟ نہیں، جیسے بنائی تھی ویسی کی ویسی آج تک محفوظ ہیں اور اسی شکل میں ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کی توسیع ہوئی، ازواج مطہرات حیات ہیں، لہذا سامنے بھی توسیع ہوئی، قبلے کی طرف دائیں طرف بھی ہوئی اور پیچھے بھی ہوئی، لیکن بائیں طرف جہاں ازواج مطہرات کے حجرات شریفہ ہیں ادھر کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسجد کی توسیع ہوئی
قبلے کی طرف ہوئی، دائیں طرف ہوئی، پیچھے کی طرف ہوئی، لیکن بائیں طرف نہیں ہوئی، چونکہ ازواج مطہرات حیات ہیں۔ آخری امہات المومنین کی جو وفات ہے یہ تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد ہو رہی ہے، یعنی 60 ہجری کے قریب آخری ازواج مطہرات کی جو ہے وہ وفات ہو رہی ہے۔ اب 90 ہجری کا دور آ جاتا ہے، 87 ہجری سے 93 ہجری تک آپ جس شخصیت کا نام سنتے ہیں سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سنتے ہی احترام سے ہماری نظریں جھک جاتی ہیں، یہ ان 6 سالوں میں مدینہ منورہ کے گورنر رہے ہیں۔ صدی کے آخر میں یہ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، لیکن یہ 6 سال سن 87 سے سن 93 تک مدینہ منورہ کے گورنر بنے ہیں، اور اس دور میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے ولید بن عبد الملک۔ تو انہوں نے اپنے گورنر سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ اب جب تم مسجد کی تعمیر و توسیع کرو گے تو بائیں طرف جو ازواج مطہرات کے حجرے ہیں ان کو بھی مسجد میں شامل کر دو، اس لیے کہ ازواج مطہرات تو اب فوت ہو چکی ہیں، اب وہ دوسرے وارثوں کے پاس ہیں۔ جس طرح ہم نے صحابہ کرام سے جگہ لے کر مسجد کی تعمیر و توسیع کر دی تھی اور ان کو متبادل جگہ دے دی تھی یا ان کے گھر کی قیمت دے دی تھی، تو اب بھی ازواج مطہرات خود تو نہیں ہیں، ان کے وارث ہیں۔ بائیں طرف جو توسیع ہے ایک عرصے سے نہیں ہوئی، لہٰذا ازواج مطہرات کے حجرات شریفہ کو بھی مسجد میں شامل کر دیا جائے اور ان کے وارثوں کو ان گھروں کی قیمت ادا کر کے اجازت دے دی جائے۔ تمام ازواج مطہرات کے حجرات شریفہ کو گرا کر مسجد میں شامل کر دیا گیا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تو 3 قبور شریفہ موجود ہیں، تو ان کا یہ انتظام کیا گیا کہ ان قبور شریفہ کے ارد گرد حجرہ شریفہ کی 4 کونی دیوار تو پہلے سے موجود تھی، یعنی حجرہ شریفہ موجود تھا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب یہ حجرہ شریفہ مسجد کے تقریباً درمیان میں آ رہا ہے، یعنی دیواریں موجود ہیں ہر طرف اور یہ ایک طرف کونے میں یہ آ رہا ہے لیکن مسجد کے درمیان میں ہے۔ اب جب یہ 4 کونی تعمیر مسجد کے درمیان میں ہوگی تو اس شبے کا خطرہ ہے کہ آنے والے زائرین یہ سمجھیں کہ جس طرح مکہ مکرمہ میں 4 کونی تعمیر بیت اللہ شریف کی ہے اور اس کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، تو یہ بھی 4 کونی تعمیر مدینہ منورہ میں ہے، لہٰذا اس کا بھی طواف کیا جانا چاہیے۔ تو کوئی شخص اپنی کم علمی کی وجہ سے یہاں بھی طواف شروع نہ کر دے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یہاں حجرہ شریفہ ہے، وہ بھی 4 کونے والا، یہ بھی 4 کونے والا، وہ بھی کالے پتھروں سے تعمیر شدہ، یہ بھی کالے پتھروں سے تعمیر شدہ، تو ملتی جلتی تعمیر کی وجہ سے کہیں غلط فہمی میں نہ پڑ جائے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز نے ایک بڑی عجیب تدبیر سوچی کہ اس کو 4 کونا رکھنے کی بجائے 5 کونا بنا دیا جائے، یعنی 3 دیواریں اپنی جگہوں پر، لیکن جو بیک سائڈ پہ یعنی شمالی سائڈ کی دیوار ہے اس کو سیدھا رکھنے کی بجائے اس کو یوں بنا دیا گیا، تو یوں 5 دیواریں بن گئی، یعنی 5 کونے اس کے بن گئے۔ تو یہ 5 کونی دیوار انہوں نے مسجد کے اندر بنا دی۔ اب ایک اور مسئلہ درپیش ہو گیا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب مسجد کی چھت ڈال دی گئی، نیچے حجرہ شریفہ بھی اس چھت کے نیچے آ گیا، اوپر پوری کی پوری مسجد کے اوپر چھت ڈال دی گئی۔ اب حجرہ شریفہ کے اوپر کی جو جگہ ہے وہ اگر برابر چھت پہ ہوگی تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی شخص چھت کے اوپر جائے صفائی کے لیے، پانی نیچے دائیں بائیں اتارنے کے لیے یا تعمیر و مرمت کے لیے، تو چھت پر چلتے ہوئے اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ حجرہ شریفہ کے برابر جگہ کون سی ہے، لہٰذا چھت پر چلتے ہوئے کہیں اس کا پاؤں حجرہ شریفہ کی اوپر والی جگہ پر نہ آ جائے۔ تو کیا تدبیر اختیار کی کہ ساری چھت برابر ہے لیکن حجرہ شریفہ کے برابر چھت پر جو جگہ ہے اس کو آدھے انسان کی قامت کے برابر اونچا کر دیا گیا،
حجرہ شریفہ کے اوپر والی جگہ کو عام چھت سے اونچا کر دیا گیا تاکہ چھت پر آنے والے شخص کو معلوم ہو جائے کہ بھائی یہاں نیچے حجرہ شریفہ، یہاں میں نے پاؤں نہیں رکھنا، یہاں میں نے بے تکلف ادھر ادھر نہیں جانا، یہ ادب کی جگہ ہے۔ تو اب یہ اوپر والی جگہ کا تعین اور چھت کے اوپر یہ بلندی یہ قائم رہے۔ اب آہستہ آہستہ میں آگے چلتا ہوں، اس بات کو مکمل کر لوں۔ 7ویں صدی کے آخر میں ایک حکمران نے یہ کیا کہ وہ جو چھت کے اوپر اونچی جگہ تھی، اس اونچی جگہ کو انہوں نے گنبد نما بنا دیا۔ تو گویا نہ تو چھت کے اوپر گنبد بنا، وہ جو پہلے سے جگہ موجود تھی وہ کسی وجہ سے تھی کہ یہاں کسی کا پاؤں نہ آئے، اور وہ جگہ اسی طرح قائم رہی۔ اب اس حکمران نے صرف یہ کیا کہ اس اونچی جگہ کو انہوں نے گنبد نما شکل بنا دی۔ مقصد وہی تھا جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ اس جگہ پر کسی کے پاؤں نہ آئے، کوئی بے تکلف چلتا ہوا یہاں نہ آ جائے۔ تو اسی جذبے کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو وقت کے حالات کے مطابق یوں بنا دیا۔ اس سے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو گیا۔ ایک تو پہلی غلط فہمی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کا ازالہ ہو گیا کہ قبور شریفہ کی جو تصویریں ہمیں دکھائی جاتی ہیں پکی وہ پکی نہیں ہیں، وہ کچی ہیں۔ اب دوسری غلط فہمی کا ازالہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر اگر گنبد بن سکتا ہے تو کسی اور ولی یا صحابی کی قبر کے اوپر گنبد کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائی جو وہاں حالات تھے وہ ایسے تھے کہ قبر شریف مسجد کے نیچے آ رہی ہے، لہذا پہلے اس جگہ کو عام چھت سے اونچا کیا گیا، پھر اسی کو گنبد کی شکل دے دی گئی۔ وہ کوئی اسپیشل گنبد نہیں ہے کہ مسجد سے علیحدہ بھی کوئی جگہ ہو تو وہاں بھی گنبد بنا دیا جائے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس سے یہ ساری کی ساری جو غلط فہمیاں ہمارے دلوں میں خیالات میں آتی ہیں ان سب کا ازالہ ہو گیا۔ اب ہم پھر قبور شریفہ کی طرف آتے ہیں کہ اب یہ 5 کونی دیوار اسی طرح رہی، دائیں بائیں سارے حضرات نماز پڑھتے رہے اور سلام عرض کرنے کے لیے حاضری دیتے اور چلے جاتے۔ 7ویں صدی کے آخر میں ایک حکمران نے یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اونچی آواز کرنے سے روکا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ احترام آپ کی زندگی میں بھی تھا اور آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ احترام قائم ہے کہ وہاں ہم نے اونچی آوازیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جب رش پڑتا ہے، لوگ سلام کے لیے آتے ہیں، قبور شریفہ کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، تو حج کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں رش کی وجہ سے یہاں کچھ آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، لہذا کچھ ایسا فاصلہ بنا دیا جائے جس کی وجہ سے قبور شریفہ کے قریب شور نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آج جہاں آپ جالیاں دیکھ رہے ہیں نا حجرہ شریفہ کے ارد گرد، پیتل کی جالیاں اور لوہے کی جالیاں عام طور پہ جن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اس جگہ پر انسان کی قد سے ڈبل یعنی تقریباً 10-11 فٹ اونچی لکڑی کی ایک رکاوٹ جو ہے وہ چاروں طرف کھڑی کر دی، سیم اسی جگہ پر۔ اس کے بعد ایک اور حکمران آئے، انہوں نے اس لکڑی کی دیوار کو وہ چھت تک پہنچا دیا۔ اب یہ رکاوٹ گویا چھت تک اسی طرح موجود ہے، سیم انہی جالیوں کی جگہ پر۔ یہی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا نا 9ویں صدی کے آخر میں سلطان قائتبائی تھے، ان کے دور میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ مسجد نبوی شریف کے گنبد کے ساتھ جو مینار ہے وہاں آگ لگی اور وہ مینار گنبد پر گرا اور وہ آگ پھیل گئی اور مسجد نبوی شریف میں لکڑی کی جتنی چیزیں تھی ساری جل گئی۔ ان میں یہ جو رکاوٹ لگائی گئی تھی یہ بھی چونکہ لکڑی کی تھی یہ بھی جل گئی۔ اب سلطان قائتبائی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کی نئی تعمیر کرنی تھی تو انہوں نے ایسا اہتمام کیا کہ اب یہ لکڑی کی رکاوٹ نہیں بنے گی بلکہ اس کو پیتل اور لوہے کی جالیوں سے بنا دیا جائے گا
تاکہ خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی کیفیت تاریخ میں اگر ہو تو یہ جالیاں اپنی جگہ پہ محفوظ رہیں۔ تو یہ جو جالیاں آج میں اور آپ دیکھتے ہیں، یہ آج سے 600 سال پہلے سلطان قائتبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوا کر لگائیں۔ اور ہمارے نالج کے لیے یہ بیسیکلی پٹیاں ہیں۔ یہ پٹیاں مصر میں تیار کی گئیں، چونکہ وہ مصر کے حکمران تھے، وہاں اپنی نگرانی میں تیار کی، اور ان پٹیوں کو خچروں پر رکھ کر یہاں منتقل کیا گیا، اور پھر ان پٹیوں کو ایسے طریقے سے جوڑا گیا کہ اب ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک مکمل جالیوں کی شکل ہے، جبکہ یہ چھوٹی چھوٹی پٹیاں ہیں، وہاں تیار ہوئیں اور یہاں آ کر لگی۔ آج 600 سال سے وہی جالیاں چلی آ رہی ہیں۔ اب ہم جب جالیوں کی طرف آئے ہیں تو ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل اپنے سامنے رکھ لیں کہ اس میں 4 دروازے ہیں، دروازے 3 ہیں، ایک کھڑکی ہے، دائیں طرف ایک دروازہ، پیچھے کی طرف ایک دروازہ، بائیں طرف ایک دروازہ۔ یہ جہاں ہم سلام عرض کرتے ہیں، مواجہ شریفہ جسے ہم کہتے ہیں، یہاں ایک کھڑکی ہے۔ یہ کھڑکی بھی ایسی ہے کہ یہاں سے کھول کر اندر داخل ہوا جا سکتا ہے۔ تو یہ دروازے آج بھی موجود ہیں، لیکن ان دروازوں کے سامنے قرآن کریم کی الماریاں رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا وہاں سے اندر نہیں جایا جا سکتا۔ آج کل ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہ بائیں طرف ہے، اس دروازے کا نام ہے باب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بنیادی طور پر وہی دروازہ ہے جو سلطان قائتبائی کی ان جالیوں میں 3 تھے، اور ان میں سے ایک یہ ہے۔ اب اس دروازے کا نام باب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس لیے ہے کہ یہ ان کے گھر کے بالکل متصل تھا، یعنی ان کی گھر کی جگہ کے قریب تھا، لہذا اس کا نام ہی یہ رکھ دیا گیا۔ آج کل جن حکمرانوں کے لیے یا عالم اسلام کی بڑی شخصیات کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ یہی باب سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اور اس سے یہ حضرات اندر حاضری دیتے ہیں اور حاضری دے کر وہیں سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن قبور شریفہ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اس لیے کہ قبور شریفہ کی دیواریں بند ہیں۔ یہ صرف جالیوں کے اندر جاتے ہیں، قبور شریفہ تک نہیں جاتے، نہ کوئی ان کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے وہاں تک رسائی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مواجہ شریفہ کی طرف، قبلے کی طرف جو صورتحال کیا ہے۔ آپ جب قبلے کی طرف آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ آپ کو ایک جالی میں ایک سوراخ نظر آتا ہے، اس کے بعد جہاں ہم سلام عرض کرتے ہیں وہاں ایک بڑا سوراخ جالیوں میں بنا ہوا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس سے تھوڑا سا دائیں طرف ہٹ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، مزید تھوڑا سا دائیں طرف ہٹ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اب یہاں 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں، تو یہ 3 سوراخ جو جالیوں میں ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کی قبور شریفہ کے سامنے ہیں، لیکن جو پہلی جالی میں ایک سوراخ بنا ہوا ہے، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ سوراخ کس قبر شریف کے برابر ہے؟ کیا اس کے اندر بھی کوئی قبر ہے؟ نہیں، اس کے اندر کوئی قبر نہیں ہے، وہ اندر خالی ایریا ہے۔ یہ جو جالیوں کے اندر کا خالی ایریا ہے، وہ جو سوراخ ہے وہ صرف ان جالیوں کے برابر میں ہے تاکہ اندر کا منظر دیکھا جا سکے، لیکن اس کا کسی قبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام پیش کرنے کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ جب بھی ہم جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ اور دل کی حاضری کے ساتھ آپ وہاں حاضری دیں، صلاۃ و سلام پیش کریں۔ جتنی دیر تک دل کی حاضری کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کر سکتے ہیں اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں، اتنی دیر آپ کریں۔ جب خیالات ادھر آئیں خیالات کو جمع کریں، لیکن جب خیالات دائیں بائیں ہونے شروع ہو جائیں تو پھر آپ باہر آ جائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب آپ دوبارہ حاضری دیں پھر آپ دل کی حاضری کے ساتھ وہاں جا کے صلاۃ و سلام عرض کریں۔
اور کوشش مجھے اور آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر ہم جو اپنا موبائل کھول لیتے ہیں اور کسی سے باتیں کر رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں تم پڑھو، کسی کو کہہ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، تو توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ والسلام کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ توجہ ہماری کہیں اور ہوتی ہے۔ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، میں خود موبائل نکال کے اس سے کھیلنے لگ جاؤں، آپ کہیں گے یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ موبائل کھول کے اس سے دیکھنے لگ جائیں، میں کہوں یار اس بندے کو توجہ نہیں ہے، ہاں وہ تو مقام عالی ہے۔ وہاں جا کر ہمیں موبائلوں کا یہ اہتمام یہ چھوڑ دینا چاہیے، وہاں ساری توجہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے رہنی چاہیے۔ اب میں بات کو انتہائی اختصار سے آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو 9ویں صدی کے آخر میں 600 سال قبل تقریباً، یہی جن سلطان قائد بائی کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے ایک عجیب کام کیا۔ اس بات کا علم بہت کم لوگوں کا ہے۔ نیچے جو حجرہ شریفہ تھا اس کی چھت تو اوپر والی چھت سے نیچے تھی نا، انہوں نے یہ کیا کہ اس نیچے والے حجرہ شریفہ کی 4 دیواروں کے اوپر ایک چھوٹی سی گنبد کی شکل بنا دی۔ اب 2 گنبد ہیں، ایک گنبد خضرا جسے ہم دیکھتے ہیں، ایک وہ گنبد جو حجرہ شریفہ کے اوپر ہے جو ہم نہیں دیکھتے، اور یہ جو غلاف ہمیں نظر آتا ہے سبز، یہ اس گنبد کے اوپر سے ہوتا ہوا پورے حجرہ شریفہ پر آتا ہے۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں اللہ ڈالتے ہیں اور اس کی حکمتیں خدا ہی جانتا ہے۔ سلطان قائد بائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تعمیر شروع کی اور اندر والی دیوار گر گئی تو انہوں نے اس کو از سر نو تعمیر کیا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، تو انہوں نے اس وقت اس کے اوپر گنبد بنا دیا۔ اب جب بعد میں تعمیر کا کام ہو رہا تھا، مینار کو آگ لگی، مینار گنبد خضرا پر گر گیا۔ اس وقت جو گنبد تھا وہ لکڑی کا بنایا جاتا تھا تاکہ ہلکا رہے، چھت کے اوپر بوجھ نہ پڑے، تو وہ آگ منتقل ہو گئی گنبد خضرا کی ان لکڑیوں کی پر، اور گنبد خضرا کو بھی آگ لگی اور ساری کی ساری لکڑیاں وہ نیچے گریں۔ اب اس سے چند ماہ قبل ایک نیچے گنبد بن چکا تھا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جتنا ملبہ اوپر سے گرا وہ سارے کا سارا دائیں بائیں گر گیا۔ کوئی ملبہ حجرہ شریفہ کے اوپر نہیں گرا، ورنہ پورے کا پورا گنبد خضرا اگر حجرہ شریفہ کے اوپر گرتا تو پھر تو خطرہ تھا کہ حجرہ شریفہ کی چھت متاثر ہوتی اور قبور شریفہ تک جو ہے وہ ملبہ پہنچ جاتا۔ تو یہ من جانب اللہ ایک انتظام ہوا کہ اس سے کچھ پہلے یہ گنبد بنا دیا گیا، جتنا ملبہ گرا وہ سارا اس کے اوپر گر کے دائیں بائیں گر گیا اور حجرہ شریفہ محفوظ رہا۔ یوں 2 گنبد ہو گئے۔ اب جو گنبد خضرا ہم دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ کے مختلف ادوار میں بنتا رہا، اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ موجودہ گنبد جو ہم دیکھتے ہیں وہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے ترکی کے عثمانی خلیفہ سلطان محمود رحمہ اللہ نے بنایا تھا، اور وہ آج تک وہی موجود ہے۔ اس وقت جب انہوں نے یہ گنبد بنایا تو اس کا جو کلر ہے وہ وہی تھا جو مسجد نبوی شریف کے باقی گنبدوں کا ہے۔ ان گنبدوں میں ایک نظام یہ بنایا گیا کہ اینٹوں کا گنبد بنا کے اس کے اوپر سیسا پلائی ہوئی تختیاں جو ہیں وہ نصب کر دی گئیں۔ یہ جو ہمیں ڈاٹ نظر آتے ہیں، پٹیاں نظر آتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ وہ تختیاں ہیں، سیسا پلائی ہوئی مادے کی تختیاں ہیں جو وہاں جوڑی گئی ہیں، اور ان کو ان ڈاٹوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو ہمیں لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس سیسے کا جو اپنا رنگ ہے وہ تو گرے کلر ہوتا ہے نا، جیسے مسجد نبوی شریف کے دوسرے گنبدوں کا رنگ جو ہے وہ گرے کلر ہے، چونکہ ان پر بھی یہی سیسا پلائی ہوئی تختیاں لگائی گئی ہیں۔ اس وجہ سے قدیم کتابوں میں آپ کو گنبد خضرا کے جو نام ملیں گے ان میں ایک نام ملے گا القبۃ البیضاء، سفید گنبد، یعنی یہ گرے کلر چونکہ سفید کے قریب ہے، القبۃ البیضاء۔ دوسرا نام آپ کو ملے گا القبۃ الزرقاء، نیلا گنبد، چونکہ یہ گرے کلر نیلے رنگ کے قریب ہے۔
تو اس کا رنگ وہی تھا۔ سلطان محمود عثمانی ابھی حیات تھے کہ انہوں نے گنبد خضرا بنانے کے 25 سال کے بعد، یعنی ٹھیک 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد خضرا کا جو رنگ ہے وہ گرے کلر سے اس سبز رنگ میں کر دیا، جو سبز رنگ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس گنبد کا نام گنبد خضرا متعارف ہو گیا۔ اب جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں قبۃ الزرقاء بھی ہے، قبۃ الفیحاء بھی ہے، قبۃ البیضاء بھی ہے اور قبۃ الخضراء بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں پس منظر آ گیا کہ وہ پہلے رنگ یہ تھا، اب تقریباً 150 سال کے قریب آپ ٹائم لگا لیں، اس وقت سے وہی رنگ چلا آ رہا ہے، اور جب بھی اس رنگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس رنگ کو بدل دیا جاتا ہے، نیا رنگ کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں آپ کو اوپر کی طرف ایک روشن دان یا ابری ہوئی چیز نظر آتی ہے قبلے کی طرف۔ لوگ اس کی تصویریں لے کے سوشل میڈیا پر عجیب عجیب قسم کی غلط فہمیاں میرے آپ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ جی اوپر جو جگہ ہے یہ قبر نما ہے، یہ کسی کی قبر ہے، یہ کیا چیز ہے، اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ تاریخ میں تذکرہ نہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی کوئی شخص گنبد خضرا کو گرانے کے لیے اوپر چڑھا تھا اور وہیں پر اللہ نے اس کو موت دے دی اور وہیں پر اس کا جسم چمٹ گیا، پھر وہیں اس کی قبر بنا دی گئی، تو یہ اس شخص کی قبر ہے۔ کتنی گستاخانہ بات ہے کہ جو گستاخ اوپر گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو بھی اوپر ہی رکھ دیا، اس کو تو کہیں اور پھینکنا چاہیے تھا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت واقعہ یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا تو حضرات صحابہ کرام دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا بھی کی اور قبلے کی طرف جو گنبد حجرہ شریفہ کی کھڑکی تھی وہ کھڑکی کھول دی، دعا بھی کی، کھڑکی بھی کھولی، بارش برس گئی۔ وہ جو حجرہ شریفہ کی قبلے کی طرف والی کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے برابر اوپر والے گنبد خضرا میں ایک روشن دان بنا دیا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ اس روشن دان کا ایک دروازہ ہے جو یوں ایک سائڈ پہ کھلتا ہے، بڑی جگہ ہے، ایک سائڈ پہ اس کو کھولا جاتا ہے۔ اگر اوپر سے بارش کا قطرہ گرے اور نیچے والی وہ جگہ بھی کھلی ہو تو وہ بارش کا قطرہ اوپر سے ہوتا ہوا نیچے قبور شریفہ کی دیوار کی زمین تک پہنچتا ہے۔ یہ بالکل اس کے برابر میں بنایا گیا۔ اب چونکہ اوپر کی طرف سے روشن دان کھولنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اس کو بند کر دیا گیا ہے، سنگلوں کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی تاریخ میں کوئی ایسی واردات نہ ہو جائے جو اوپر کی طرف سے کوئی شخص اندر جانے کی کوشش کرے، لہذا اس کو بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ اس روشن دان کا دروازہ ہے۔ اتنی سی بات ہے جس کو یار لوگوں نے افسانہ بنا دیا۔ الغرض گنبد خضرا کے حوالے سے یہ چند ایک وہ گزارشات تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری ایک محبت اور تعلق ہے اس میں اضافہ ہو، اور ہمیں وہاں حاضری کا جب شرف حاصل ہو تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ پھر گنبد خضرا کو دیکھیں، آج بھی اگر اس کو دیکھیں تو اس جذبے کے ساتھ دیکھیں، ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی کنفیوژن ہے وہ ختم ہو اور جو حقیقت واقعہ ہے وہ ہمارے علم میں آئے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی ان نشستوں کو بار قائم و دائم رکھے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے سوال عرض ہے، اس کو جواب عرض کر دیتا ہوں۔ اصحاب صفہ کا چبوترا کہاں ہے؟ عام طور پہ جو حضرات وہاں تشریف لے گئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ حجرہ شریفہ کی جالیوں کے پیچھے ایک اونچی جگہ ہے، آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے تصویروں میں۔ اکثر و بیشتر بلکہ 99.99% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اصحاب صفہ کی جگہ یہ ہے، یہ اصحاب صفہ کی جگہ نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور شریفہ پر ایک اٹیک ہوا تھا زیر زمین، جس میں آپ کے جسم مبارک کو وہاں سے منتقل کرنے کی ایک سازش کی گئی تھی عیسائیوں کی طرف سے۔ تو اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سازش کو پکڑا اور ان کو قتل کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں 24 گھنٹے حفاظت کے لیے ایک طبقہ رہنا چاہیے جو صبح شام دن رات یہاں موجود ہو، تاکہ خدا نخواستہ کسی قسم کی ایسی واردات موجود ہو تو یہ حضرات وہاں مسجد نبوی شریف میں موجود ہوں۔ تو ان کے بیٹھنے کے لیے یہ جگہ بنا دی گئی، اس کا عربی میں نام ہے دکۃ الاغوات۔ دکہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، آغا کہتے ہیں جو محافظ ہوتے ہیں ان کو، اغوات آغا کی جمع ہے، تو یہ دکۃ الاغوات ہے، آغاؤں کے بیٹھنے کی جگہ، محافظین کے بیٹھنے کی جگہ۔ اصحاب صفہ کی جگہ کا میں آپ کو تعین کر دیتا ہوں۔ آپ ستون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ریاض الجنہ میں ہے اس سے پیچھے کی طرف چلیں تو ستون عائشہ کو 1 نمبر گنے، 2 3 4 5 6، چھٹے ستون پر جب آپ پہنچیں گے پیچھے کی طرف تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی جگہ ہے جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پہلے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو یہ وہ ستون اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اور مسجد اتنی سی تھی کہ باقی توسیع بعد میں ہوئی۔ جب 16 مہینے کے بعد قبلہ تحویل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپوزٹ سائڈ جنوب کی طرف نماز پڑھنے لگے، تو یہ پیچھے جو چھتی ہوئی جگہ تھی، جو رو بنی ہوئی تھی جہاں نماز پڑھی جاتی تھی، اب بجائے اس کو کہ اس کو گرا دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ کو ان مہمانوں کے لیے رہنے دو جن کے لیے یہاں آ کر رہنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہوتی۔ ہوٹل تو آج کی طرح تھے ہی نہیں، رباتیں تو تھی نہیں، یہی تھا کہ جس کی جان پہچان ہوتی تھی وہ ان کے گھر رہ لیتا تھا، جس کی رشتہ داری ہوتی تھی ان کے گھر رہ لیتا تھا، جس کا وہاں کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا تھا وہ مسجد میں رہتے تھے۔ اب مسجد میں ان کے لیے یہ پیچھے والی جگہ مختص کر دی گئی، یہی وہ صفہ والے حضرات تھے اور اس جگہ کا نام اصحاب صفہ بن گیا۔ تو یہ گویا چھٹے ستون کے قریب جو رو تھی یہ ہے اصحاب صفہ کی جگہ، اور وہ جو اونچی جگہ ہے وہ اصحاب صفہ کی جگہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا حضرت مولانا عبدالواحد صاحب۔ اچھا پڑھنا کاشف صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے اسباب پیدا فرما۔ اللہم سہل امورنا ویسر امورنا واختم بالصالحات اعمالنا وآجالنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ماہانہ نشست کو مفید بنا اور اہل محلہ کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کو اہل محلہ کے لیے فیض کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اہل محلہ کو اس مسجد سے مستفید ہونے کی اور اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو رفع فرما۔ اے اللہ ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہسپتالوں میں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے والا، ایصال ثواب کرنے والا، خیرات کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے شہداء کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ حاضرین کی دلوں میں جو تمنائیں ہیں اے اللہ ان جائز تمناؤں کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، اے اللہ ان سب کی دل کی تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں گھروں میں پیار محبت نصیب فرما۔ اے اللہ بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ بڑوں کو بچوں کا خیال رکھنے والا اور ان پہ شفقت کرنے والا اور ان کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا